وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے، اور ہم سب کو بھی پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے بنائی، تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے کا علم ہو مخلوق کو، اور کائنات کی نوعیت کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے کی بھی کچھ صفات کا اندازہ ہو سکے۔ اگر اللہ کائنات چھوٹی بناتے تو یہ تاثر ہوتا کہ کائنات کا بنانے والا چھوٹا ہے۔ اگر کائنات بے ہنگن بنائی جاتی تو یہ تاثر ہوتا کہ کائنات کا بنانے والا بے ڈنگا ہے۔ اگر کائنات میں علم اور حکمت شامل نہ ہوتا تو یہ اندازہ ہوتا کہ کائنات کے بنانے والے کے پاس پتہ نہیں علم اور حکمت کیسا ہے۔ اگر کائنات کی چیزوں میں طاقت تھوڑی ہوتی تو یہ اندازہ ہوتا کہ جتنی طاقتور چیزیں بنائی ہیں وہ پتہ نہیں کتنا طاقتور ہے۔ تو کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اپنی معرفت کے لیے، اور اسی لیے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تاکہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی بڑائی یہ مخلوق پر کھل جائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اور اللہ نے اپنی قدرت کا تعارف دوسرے ذرائع سے کرایا ہے۔ یہاں رب کا لفظ استعمال فرما کر 6 دن کا لفظ بھی بڑھا دیا، ربوبیت فرمائی، اور تربیت کہتے ہیں تدریجاً دھیرے دھیرے کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا، حکمت اور مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے جس چیز کو بنایا جا رہا ہے اس کی حکمت و مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کو بڑھانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ربوبیت کے اثر سے، ربوبیت کے رد ہونے کی وجہ سے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، ورنہ تو وہ 6 سیکنڈ سے بھی کم میں بنا دیتے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو فرماتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان کے ارادے کا نام وجود ہے، ارادے سے وجود ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی طاقت والے، ایسی قدرت والے، ایسی خصوصیت والے ہیں کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کریں اور چیز ہو جاتی ہے۔ میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، مادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکان بنانے کا ارادہ کریں تو سیمنٹ چاہیے، لوہا چاہیے، کنکریٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہاں پہ پانی چاہیے، کچھ نہیں۔ اگر اللہ پاک مکان بنانے کا ارادہ کرے تو مکان بن جائے۔ اسی طرح عطائی کلام ومنعی کلام، اس لیے کہ میرا کسی کو دینا بولنا ہے اور نہ دینا کیا ہے، وہ بھی بولنا ہی ہے۔ اب تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بول میں یہ بات ہے، اللہ پاک کے ارادے میں یہ بات ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں پوری کائنات بنا دیں، جتنے سولار سسٹم ہیں، جتنے کہکشائیں ہیں، جتنے نظام شمسی ہیں، جتنے نظام قمری ہیں، سب 1 سیکنڈ میں ہو جائیں۔ مگر اپنی حکمت سے انہوں نے 6 دن میں بنایا، اور دن اس وقت ہوتے نہیں تھے کہ دن رات کا نظام تو بھائی سورج اور چاند کی ترتیب سے اور زمین کی گردش سے چلا، تو اس وجہ سے سورج اور چاند سے پہلے کا یہ قصہ ہے، بلکہ خود اس کو بنایا گیا۔ تو علماء کرام نے اس کے بہت سے مطلب بتائے، اس میں سے ایک یہ کہ 6 دنوں کا جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بنایا۔ ایک مطلب اس کا سادہ یہ ہے کہ 6 مرحلوں میں بنایا، ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، 6 دوروں میں بنایا، ایک تفسیر یہ بھی کی ہے۔
فرق یہ کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام 6 دن کے اندر. وہ پورا نظام بنا. ایسے بڑے بڑے میرے دوستوں کہکشائیں, ایسے بڑے بڑے ستارے اپنی قدرت سے اللہ نے بنایا. آسمان بنائے, عرش بنایا, کرسی بنائی, 7 آسمان بنائے. ایک آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. پھر پہلے سے دوسرا اس سے بڑا, دوسرے سے تیسرا اس سے بڑا, تیسرے سے چوتھا اس سے بڑا. ایسے ترتیب کتنی کائناتیں اللہ نے بنائی ہیں. ہزاروں کروڑوں خربوں سیارے اور ستارے دریافت ہو رہے ہیں. خربوں ستارے بڑی بڑی دور دنوں سے اس وقت دریافت ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کا اندازہ یہ ہے, دیکھنے والوں کا, علم ہے والوں کا, کہ جو نظر آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تھوڑا اور زیادہ کا تمہارے پاس کیا گیا ہے, کیا اندازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2% نظر آ رہا ہے, 98% نظر نہیں آ رہا ہے. خربوں ستارے نظر آ رہے ہیں. پھر یہ پہاڑوں کا نظام, پھر یہ دریاؤں کا نظام, پھر یہ ہواؤں کا نظام, پھر یہ بادلوں کا نظام, پھر یہ رات اور دن کا نظام, پھر یہ زمین کی پیداوار کا نظام, پھر اس پر انسان مخلوق ہے, انسان بھی ہیں, جنات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, خشکی کی مخلوق ہے, تری کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے بنائی یہ سب. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا 6 دنوں کے اندر. ثم استوى على العرش. پھر اللہ پاک عرش کی طرف متوجہ ہوئے, جیسے ان کی شان کے قائل ہیں, مناسب ہے. وسخر الشمس والقمر يغشي الليل النهار. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, شاید میں بیچ میں کچھ بول رہا ہوں کچھ دکھتا ہے. پھر اللہ پاک نے رات اور دن بنایا, اور رات اور دن کا نظام کچھ ایسا بنایا کہ رات کو دن ڈھانک لیتا ہے اور پھر دن کو رات ڈھانک لیتی ہے. ایک دوسرے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں. ایک دم رات بڑی ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو دن کھانا شروع کر دیتا ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اور دن ایک دم بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دن رات کو کھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر رات بڑی ہو جاتی ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یا تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. الشمس والقمر, پھر آسمان, سورج بھی اللہ نے بنایا, چاند بھی اللہ نے بنایا, اور ستارے بھی اللہ نے بنائے. مسخرات بامرہ, اور پھر یہ فرمایا کہ وہ سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے, وہ سب تابع ہیں اللہ پاک کے حکم کے. الا لہ الخلق والامر. ورنہ سن لو اس بات کو کہ سارا عالم خلق وہ اللہ کا ہے اور سارا عالم امر وہ اللہ کا ہے. عالم خلق جو چیز پیدا کی گئی, عالم امر اس پیدا کی ہوئی چیز میں اللہ پاک نے جو اوامر رکھے ہوئے ہیں اس کو جو چالو کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے چالو کیا ہوا ہے. حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس کی بڑی عجیب تشریح کی, اور یہ فرمایا کہ جیسے کسی بہت بڑی فیکٹری کے مشین اور اس کے پرزوں کو ایک انداز سے بنایا جاتا ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, کون سی چیز کتنی بڑی ہو, کون سی چیز کتنی چھوٹی ہو, اس کا دائرہ کیسا ہو, چپٹی چیزیں ہوتی ہیں, گول چیزیں ہوتی ہیں, کنگر والے ہوتی ہیں, مختلف قسم کی بڑے بڑے پارٹس بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نٹس بھی ہوتے ہیں. ایک مشین جب ہوگا, ابھی ہیکل مشین ہوگی, بڑے پیمانے کی ہوگی, تو اس کے تو ہزاروں قسم کے پارٹس ہوں گے. تو یہ بنانا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑنا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر اور پھر ایک ہوتی ہے تصویر, اور پھر اس کے بعد میں جب مشین فٹ ہو جائے تو پھر اس میں کرنٹ کا چھوڑنا ہوتا ہے. پھر اس کو کرنٹ کنیکٹ کر کے پھر اس کا سوئچ آن جیسے ہی آپ کریں گے تو مشین چلنا شروع ہو جائے گی. کرنٹ کی مشین لے لیں آپ, سہولت سمجھنے کی سہولت کی بات ہے, یہ جس سے چلائی جاتی ہے. عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی اپنی قدرت سے, اور اس کائنات میں اللہ پاک نے پھر اپنا حکم چلایا. ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے, ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے. کیونکہ کائنات اللہ کی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, عرش کے بھی وہی ہے, فرش کے بھی وہی ہے, ان دونوں کے درمیان کے بھی وہی ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی حاکم ہے, حکومت ان کی ہے. اسی لیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ان کی مملوک ہے. اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, تو ہم سب محتاج ہیں, اور پوری کائنات محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم له فی شان. مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں, جو زمین میں. اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں. اللہ کو شان بتانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ شان والے ہیں. انسان کو شان بتانا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ شان والا ہے نہیں. جب نہیں ہے تو کیسے شان کر رہا. اللہ پاک کو شان بتانا ٹھیک ہے, شان والے ہیں. اللہ کے لیے بڑائی دل سے بھی جو بڑائی والے ہیں, اسی لیے اللہ کے نام میں متکبر ہے کہ اللہ تکبر کرنے کا حق رکھتے ہیں, جو بڑائی ہے ان کے پاس. اس میں سے اللہ پاک اپنی شان یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہو, پورے آسمان کی مخلوق سب بھکاری ہے نہیں,
یہ خلو من فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے نا وہ سب منتے ہیں، وہ سب بھکاری ہیں میرے، سب اپنے ہاتھ پھیلائے گئے، تم سمجھتے کیا ہو؟ والارض، اور زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب بھکاری ہیں میرے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے، جس کو چاہے عزت دے دی، جس کو چاہے بے عزت کر دیا، جس کو چاہے دولت دے دی، جس کو چاہے دولت نہیں دی، جس کو چاہے ملک دے دیا، جس کو چاہے ملک نہیں دیا، جس کو چاہے ملک دے کے بے عزت کر دیا، اور جس کو چاہے ملک دے کے باعزت کر دیا، ان کی شان ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک نے پوری کائنات کو سلسلے معرفت رکھا ہے، یہ معرفت کا سلسلہ ہے۔ محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلسلے معرفت خداوندی ہے، سلسلے ربوبیت خداوندی نہیں، یعنی ضروری ہے کہ اللہ پاک پالنے میں ان سب چیزوں کے محتاج ہے، مطلب اس کے بغیر بھی پال دیں، مطلب اس کے بغیر بھی انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو ترتیب بدل دیں، ترتیب پلٹ دیں، اپنی مرضی سے یہ ترتیب قائم کی جائے تو اپنی مرضی سے ترتیب پلٹ دیں۔ اصل یہ معرفت کے لیے کہ اب تعالیٰ جانوں کی بڑائی آدمی پر کھل جائے اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدمی پر کھل جائے تو عالم خط پورا ان کا ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی اور کی ہے، اور ہمارے پاس جتنی چیزیں سب اللہ کی ہیں، جتنے ہمارے بدن کے پارٹ ہیں وہ پورے اللہ پاک کے ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اور اللہ ان کا حکم ان پر چلتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جوان نہیں ہو رہے، ان کا جیسے جیسے حکم آتا جا رہا ہے جوان ہو رہے، اپنی مرضی سے بوڑھے نہیں ہوتے، جیسے جیسے حکم آتا بوڑھے ہو جاتے، اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے فقیر نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے غنی نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے پڑھتے نہیں، اپنی مرضی سے کامیاب ہوتے نہیں۔ یہ کتنے بچے کیوں نہیں ہوتے ہونا چاہتے؟ جس کو پڑھانا ہے پڑھاتے ہیں، جس کو نہیں پڑھانا ہے اس کو سستی میں ڈال دیتے ہیں، کھیل کیلنڈری میں پڑ جاتا ہے۔ کل شیء بقدر حتی العاجز والکیس، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ سستی بھی اور چستی بھی۔ یہ بھی آپ کے چاہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ برابر ہو، یہ نہیں ہو سکتا، آپ چاہیں کہ سارے بچے آپ کے ہوشیار ہو، یہ تو پڑھنے والے یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کی تقدیر میں وہ سب کے سب ایسے بنائے اللہ نے تو الگ بات ہے، مگر آپ کو تو وہ بنے دیں نہیں، تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں، ہر چیز تقدیر سے۔ تو تعالیٰ جانوں کے لیے عالم خلق ہے، ہم اور ہماری ہر چیز وہ اللہ کی ہے، کائنات کی ہر چیز وہ، اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں جو کچھ نفع و نقصان کی شکلیں ہیں وہ سب اللہ پاک کی طرف سے حکم عالم امر، الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اللہ کا ہی ہے اور امر بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس ساری کائنات برتن کی شکل میں اللہ نے بنائی ہے، ان برتنوں کو ان کے نام بھی رکھے ہیں، ان کا کام بھی بتایا ہے، ان کا کام بھی بنے، برتن کا نام بھی ہوتا ہے، برتن کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک برتن چائےدان ہے، اس کا نام ہے چائےدان ہے، اس کا کام بھی ہے کہ اس میں چائے ڈالی جاتی ہے۔ ایک نمکدان ہے، ایک شکردان ہے، ایک دودھدان ہے، ایک فریج ہے، ایک ہیٹر ہے، ایک ایئر کنڈیشنر ہے اور ایک فین ہے۔ ایک نام بھی ہوتا ہے، اس کا کام بھی ہے، اس طریقے ایک نام بھی ہے، اس کا ایک کام بھی ہے، بیڈ ہے، ایک نام بھی ہے، اس کا ایک کام بھی ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے ان کا نام بھی ہے، ان کا ایک چیز بنائی ہے اس کا نام سانپ ہے، اس کا کام بھی ہے، ایک چیز بنائی اس کا نام بچھو ہے، اس کا کام بھی ہے، ایک کا نام پانی ہے، اس کا کام ہے، ایک کا نام آگ ہے، اس کا کام ہے، ایک کا نام مٹی ہے، اس کا کام ہے، ایک کا نام ہوا ہے، اس کا کام ہے، ایک کا نام بیوی ہے، اس کا کام ہے، ایک کا نام بچے ہیں، اس کا ایک کام ہے۔ اور یہ جو چیزیں اندر ہوتی ہیں پھر اللہ نے عام طور پر تو نظام ایسا رکھا ہے، مگر ہوتی سب اللہ کے امر کے تحت میں، اس لیے جو کام ان کا بتایا وہ بھی دکھاتے رہتے اپنی قدرت سے، اور کبھی وہ کام جو ان کا بتایا اس کے خلاف بھی دکھاتے رہتے۔ تو جو چیز کا جو نام ہے ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں پہ وہی چیز ہونا۔ نمک دان آپ نے نام رکھا ہوا ہے، نمک اور شکر جو ہے نا قدرت میں ملتے ہوئے آپ نے نمک سمجھ کے شکر اس میں ڈال دیا۔ اب چونکہ نام اس کا نمک دان ہے لہٰذا شکر ڈالیں گے بھی تو نمک نکلے گا کیا؟ وہ تو شکر نکلے گی۔ عام طور پر آپ نمک ہی ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ نے شکر ڈال دیا تو کون آپ کو روکنے والا ہے؟ اور جب آپ شکر ڈالیں گے تو بھی نمک نکلے گا، کہتے ہیں اس کا نام نمک ہے وہ تو صاف یہ زہر دان ہے، مگر یہ شفا دان بھی ہو سکتا ہے، یہ دوا دان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نام تو اس کا زہر دان کا ہے، لیکن اگر اس میں شفا نکال دے اللہ تعالیٰ تو مشکل ہے کچھ نکالتے رہتے ہیں۔ تو زہر جو ہے وہ سانپ کے اندر اس کی شفا کا کام کرتا ہے، یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر۔ سانپ دوسرے کو کاٹتا ہے تو وہ زہر ہے، لیکن سانپ کے اندر کے زہر سانپ کے لیے زہر تھوڑی ہے، وہ تریاق ہے اس کا، وہ خود بھی اس سے کام لیتا ہے کہ اپنی ذات کی نہیں، وہ تو اس کی دوا ہے، وہ تو شفا۔ اللہ پاک تو ایسی قدرت والے ہیں کہ ایک ہی چیز ایک کے لیے دوا ہے، ایک کے لیے زہر ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جس کے لیے دوا ہے اس کے لیے زہر بنا دے، جس کے لیے زہر ہے اس کے لیے دوا بنا دے۔
یہ علم ہو جانا اللہ پاک کے بارے میں، یعنی اس کی تفصیلات ہے بہت سی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پورے خلق کے اندر جو کچھ امر ہوتا ہے وہ اللہ کا امر اصل ہے، اور جو اللہ چاہے وہ اس میں سے ظاہر ہوگا. نفع اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نفع، چاہے نفع کی شکل ہو یا نقصان کی. نقصان اگر اللہ پاک ظاہر کرنا چاہے تو نقصان ظاہر ہوگا، چاہے نقصان کی شکل ہو چاہے نفع کی. اللہ پاک کے ارادے کی بات ہے کہ نفع کی شکل سے نفع ہی دے، اور ان کے ارادے کی بات ہے کہ نفع کی شکلوں سے نقصان دے دے. مال نفع کی شکل ہے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. بیوی نفع کی شکل ہے، کتنے لوگوں کے لیے بیوی ہدف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہمارے پاس، کہنے لگے مولانا پتہ نہیں مجھے کون سے گناہ کی سزا ملی ہوئی ہے کہ ایسی بیوی مل گئی. بولا بھائی پھر سے جان چھڑاؤ، پھر سے بولے جان بھی نہیں چھڑا دیتے بولے. اب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی ہے، بولے نہ ادھر جا رہی نہ ادھر آ رہی. بولے وہ کیسے؟ بولے ان کے پاس پراپرٹی بہت ہے وہاں شکاگو میں، پیسہ بہت ہے. وہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ جان چھڑا لیے اس سے طلاق دے دیے تو آدھا پورا دے دینا پڑتا. مکان میں آدھا، دکان میں آدھا، کاروبار میں آدھا، پیسوں میں آدھا، بینک بیلنس میں آدھا، اور جو چیز آگے نہیں ہو سکتی وہ پوری اس کو دینا پڑتا. اپن نہیں رکھ سکتے. وہاں کا قانون ہی ایسا ہے. گاڑی ہے مثلا، اس کو آگے نہیں کر سکتے آپ، تو گاڑی اس کو دے دینا پڑتا. آپ بچے چلے جائیں کر. ہم لوگوں نے کیا باتیں نہیں معلوم کہ ایسی مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں کہ خدا نے بہت مال دیا ہے، میں اس کو رکھ سکتا ہوں کہ میرے لیے شکل ہے بنی ہوئی. نفع کی شکل ہے. نفع کی شکل ہونا کیسے معلوم ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم سے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو، اس سے تم سکون حاصل کرو. وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا. جس بیوی سے راحت ملے وہ بیوی وہ کام کر رہی ہے، اس کا وہ نام ہے، یہ کام کے لیے وہ. اور جس بیوی سے راحت نہ ملے وہ نہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لفظ جگر ہے، آدمی کی محبوب ترین چیز ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ انکم لتجبنون وتبخلون وتجهلون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کیا ہے پتہ ہے؟ بچے آدمی کو بزدل بناتے ہیں، بچے آدمی کو جاہل بناتے ہیں، بچے آدمی کو بخیل بناتے ہیں. یعنی بچوں کی محبت میں بخل سے کام لیتا ہے آدمی کہ اگر میں خرچ کروں گا تو بچوں کو کیا ہوگا. پھر بچوں کی محبت میں آدمی بزدل ہو جاتا ہے کہ اگر میں دین کے لیے مروں گا تو کسی بچوں کو کیا ہوگا. بچوں کی محبت میں آدمی جاہل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرنا چاہیے کہ ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے یہ بتایا ابتلا کی نوعیت ہوگی ان بچوں کے ساتھ میں جو آزمائی انسان کو پیش آتی ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے، یہ آپ نے فرمایا. تو بچے جو ہے نا راحت کی چیز ہے، لیکن اللہ پاک اگر راحت دینا چاہے تو راحت کی چیز ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی درد سر بنا دے، ہم کو سوال روح بنا دے، بن رہے نہیں بن رہے بن جاتے. کسی کے لیے کاروبار مصیبت ہے اور کسی کے لیے کاروبار راحت بھی ہے، کسی کے لیے بیوی بچے مصیبت ہے، کسی کے لیے بیوی بچے راحت بھی ہے، کسی کے لیے تندرستی مصیبت ہے، کسی کے لیے راحت بھی ہے، کسی کے لیے بیماری مصیبت ہے، کسی کے لیے راحت بھی ہے. ایسی ساری مخلوقات کا معاملہ ہے. ساری مخلوقات کے اندر جو کچھ بھی وہ اللہ کے ڈالنے سے ہوتا ہے، چاہے وہی چیز ڈالے. اسی لیے ڈبانے کی چیز میں چلانے کا کام کرا دیتے ہیں، چلانے کی چیز میں ڈبانے کا کام کرا دیتے ہیں. حیات میں سے موت نکال دیتے ہیں، موت کے نقشوں میں سے حیات نکل آتی ہے، عزت کے نقشوں سے ذلت نکل آتی ہے، ذلت کے نقشوں سے عزت نکل آتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں ان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو شکست ہو جاتی ہے. کم طاقتور ہوتے ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. کم وسائل والے ہوتے ہیں وہ فاتح بن جاتے ہیں، بہت زیادہ وسائل والے ہوتے ہیں وہ مقصود ہو جاتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں جو واقعات بیان فرمائے وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میرا امر ہے، میں عالم خلق کا بھی میں ہی اکیلا مالک، عالم امر کا بھی میں ہی اکیلا مالک. لہٰذا اب ہم دونوں چیزوں کے جو محتاج ہوتے ہیں، مخلوق کے بھی اور مخلوق سے نفع نقصان کے بھی. یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہے، مخلوق میں کچھ نہیں ہے. مخلوق چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، آسمانی ہو کہ زمینی ہو، اور مخلوق میں چاہے وہ کسی لائن کی ہو، مال کے لین کے ہوں کہ مال کے لین کے ہوں کہ عہدوں کے لین کے ہوں کہ تعلقات کے لین کے ہوں، کسی بھی ہو، کسی مخلوق میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ پاک کی صفات کی معرفت حاصل کرنے سے آدمی پر احتیاط کھل جاتی ہے. یہ اس کے بات کا سلسلہ ہے کہ فقیر ہونا اپنا آدمی پر منکشف ہو جاتا ہے، اور یہ جس کو کھل گیا بس کام اس کا بننا شروع ہو گیا. فخر آدمی پر کھل جائے کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں. کس کا؟ اپنے اللہ کا. اللہ سے متعلق ہے میرا کام، دنیا کا بھی، قبر کا بھی، حجر کا بھی، اس کے بعد کا بھی، اس کے بعد کا بھی. ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہے. ہماری آنکھ صحیح دیکھے ہم محتاج، کان صحیح بولے سنے ہم محتاج، زبان صحیح بولے ہم اللہ کی محتاج ہیں. ہم نہیں بول سکتے زبان بولے اس میں اللہ کی محتاج، صحیح بولے اس میں اللہ کی محتاج، دیکھے اس میں اللہ کی محتاج، صحیح دیکھے اس میں اللہ کی محتاج، دل دھڑکے اس میں ہم اللہ کی محتاج.
अब हम अपने बैठे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उसकी अपनी मीटिंग चल रही, वो बेचारा अपने काम कर रहा है। और वो एक ऐसी चीज है कि नॉन स्टॉप है, पैदा होने से लेकर खत्म होने तक उसको स्टॉप नहीं है। दिल स्टॉप हो गया तो क्या होता, जिसका खत्म हो जाता। एक ऐसी मशीन खुदा ने बनाई, गोश्त की मशीन है, गोश्त की मशीन है, ऐसी मशीन अल्लाह ने बनाई। उसका सिस्टम कितना अजीब है, उसका काम कितना अजीब, उसको नॉन स्टॉप बनाया। आप सोते रहो, आप जागते रहो, आप मेहनत करते रहो, आप भागते रहो, आप कूदते रहो, आप कुछ भी करो, वो बेचारा अपने काम में है। और अगर वो नहीं करेगा तो आदमी रह नहीं सकता। अल्लाह पाक के कब्जे में, जब चाहे रोक दे, जब चाहे छोड़ दे। दिमाग अल्लाह के कब्जे में, हमारे गुर्दे अल्लाह के कब्जे में। बना देखो जिसको अल्लाह ने गुर्दों का प्रॉब्लम बनाया, वो कितने परेशान है। मकाने अल्लाह के कब्जे में, पेशाब पाखाने का निजाम अल्लाह के कब्जे में। अगर वक्त पर हमको पेशाब नहीं आया और वक्त पर हमको पाखाना नहीं आया तो कितनी परेशानी हो जाए। वो उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह के मोहताज है, खाने में भी मोहताज है। एक बुजुर्ग ने, एक साहब ने एक बुजुर्ग से दुआ की दरखास्त की कि हमें दुआ फरमा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मुबारक व तआला आफियत का, खैर का मामला फरमाए और अंजाम बखैर हो। तो दूसरे बुजुर्ग बैठे हुए थे, दुआ लेके वो जाने लगे। तो समझे आपके बुजुर्ग ने आपको क्या दुआ दी? तो बोले मैं नहीं समझा। मतलब दुआ दी तो मुझे काफी है कि उन्होंने दुआ दी, बाकी मैं समझू ना समझो। तो फरमाया कि आफियत का और खैरियत का मामला हो, उसका मतलब ये कि 2 रोटी वक्त से मिल जाए, और अंजाम बखैर हो, उसका मतलब ये कि अगना मुतना वक्त से हो जाए। इसलिए कि अंजाम अगर बखैर नहीं हुआ तो मर जाता, फिर आदमी नया मसला पैदा हो जाता है। इसलिए हम अल्लाह पाक के मोहताज है मेरे को। अब हम पढ़ रहे हैं, कामयाब हो इसलिए अल्लाह की मोहताज है, मंजिल मकसूद तक पहुंचे इसमें मोहताज है। वो पढ़ाई हमको नाफे हो इसलिए हम मोहताज है। बहुत मतलब आदमी पढ़ लेता है लेकिन पढ़ना उसको काम नहीं आता। कितने लोग हैं 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल मेहनत करके एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा उन्होंने लिया और फिर वहां जाके हमारी कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दूसरा ही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी रोटी कमाने के लिए आप जो चाहे कर लो, मना नहीं है, जायज तरीके से, जो चाहे का मतलब जायज तरीके से। और जायज जिसको उलमा जायज बोले वो जायज, जिसको उलमा नाजायज बोले वो नाजायज। क्योंकि जायज नाजायज कुरान में है, और कुरान में क्या है कि सिर्फ आलिमों को मालूम है, याद रख लो। ये साबित मैं हमेशा बोलते ही रहता हूँ और इसकी अहमियत इस जमाने में बहुत ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह पाक के मोहताज हैं, हम फकीर हैं अल्लाह के। जब हम अल्लाह के फकीर हैं और सारा मामला अल्लाह के कब्जे में है, और दुनिया से जिंदगी हमारी सिर्फ दुनिया से मुताबिक नहीं है, बल्कि ये दुनिया का बहुत थोड़ा हिस्सा है, ये बिल्कुल टेम्पररी, ये आरजी, यहाँ से सब चलेंगे। हमारे बड़े कितने से सब चलेंगे, हमें भी जानेंगे। 100 साल का ब्याह चाहता है वो चला जाता है, 100 साल से ज्यादा लोग नहीं रहते। 102 साल के हैं, 105 साल के हैं, तो अखबार में आ जाता है कि 102 साल का है, 105 साल वो अखबार में आने के काबिल हो गया वो आदमी 100 से बढ़ते, यानी बहुत ही कम कोई होता है। 100 साल में सारा मामला खत्म हो जाता है। 100 साल से पहले का एक भी नहीं है यहाँ पे, जितने बैठे हुए हैं। और आदत के एतबार से मैं याद कर सकता हूँ कि 100 साल के बाद एक भी नहीं रहेगा जितने यहाँ पे, सब कब्रिस्तान की नजर हो जाएंगे, दूसरा ही ग्रुप बैठा हुआ होगा। मगर अल्लाह की बात से उम्मीद है कि वो दूसरा ग्रुप भी तबलीग से होगा। दूसरा ग्रुप का मतलब दूसरे जिक्र वाले नहीं है, दूसरे ग्रुप का मतलब अपन नहीं होंगे, हमारी नस्लें होंगी, अल्लाह ने चाहा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये थोड़ा सा वक्त है, जिंदगी में इतनी नहीं है, जिंदगी तो इसके बाद हमेशा हमेशा की है, जिंदगी तो हमेशा हमेशा की। मरने के बाद की जिंदगी, हशर की जिंदगी वो 50,000 साल की है। उसके बाद फिर जन्नत के जहन्नम में जाना है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, हद ही नहीं है, ये पूरी जिंदगी। इस सब में हम अल्लाह पाक के मोहताज हैं और इस दुनिया में भी मोहताज है। दुनिया में इतनी लचक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दुनिया में मोहताज भी है आदमी, कि नाफरमानी करेगा तो भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, कि भीड़ की जगह है, इम्तिहान की जगह है। असबाब यहाँ दिए गए हैं और जब असबाब दे दिए गए हैं तो असबाब को अब यूज करता है, सही यूज करता है, ये उसकी बात है। लेकिन आखिरत में तो असबाब भी नहीं होंगे, खबर में क्या असबाब होंगे, हशर में क्या असबाब, कहाँ वो तो घर असबाब थोड़ी, वो तो घर जगह है, वो तो अमल ही, वो तो जगह पाने की जगह है। वहाँ कितना मुहताज है आदमी अल्लाह, और वहाँ का जो निजाम अल्लाह का दुनिया से थोड़ा सा हटा हुआ है। उनका तो जो माई वाले मुजरिमून, या वहाँ मिक्स गैदरिंग नहीं हो सकती कि मुजरिम भी बैठा है, सालिह भी बैठा है, मुत्तकी भी है, जुआरी शराबी भी है, ऐसा वहाँ पे नहीं हो सकता। वक्ता तो जो माई वाले मुजरिमून, अरे मुजरिमों आज अलग हो जाओ। आज तुम अंबिया के साथ खड़े होना चाहो, औलिया के साथ खड़े होना चाहो, उलमाए रब्बानी के साथ खड़े होना चाहो, दुआत और मुस्लिमीन के साथ, मुबल्लिगीन के साथ खड़े होना चाहो, ये नहीं हो सकता है। ये अलग अलग जगह है यहाँ पे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम मुहताज हैं और मुहताज का काम ये है कि वो जिसका मुहताज है उसको राजी करे। ये तरतीब है चलने की। जब हमारा मुहताज होना खुल गया, खुल जाएगा आदमी पर और खुल जाएगा अल्लाह के रास्ते की मेहनत से और गौर और फिक्र से, तो फिर असल काम क्या है कि वो
کامیاب کرے, کامیابی اس کے ہاتھ میں, وہی قدرت والا ہے, وہی طاقت والا ہے. اس لیے فرمایا کہ یغشی الليل النهار يطلب الحديث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. برکت والا ہے اللہ, جو سارے عالموں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے پروردگار کو پکارو, عاجزی کے ساتھ پکارو, آہستہ کے ساتھ پکارو. انه لا يحب المعتدين, بے شک وہ حد تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, اور زمین میں فساد مت کرو اس کے صحیح ہو جانے کے بعد. لا تفسدوا في الأرض, زمین میں فساد مت کرو. یہاں فساد کرنے سے مراد یہ دنگا فساد نہیں, اپنا اردو کا فساد سے مراد ہے نافرمانی مت کرو. لیکن وہ اللہ پاک کی معرفت دی گئی نبیوں کے ذریعے سے, اور اللہ پاک کی رضا والا راستہ دے دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط قائم کرا دیا گیا, دعا اور عبادت والا. تو پھر اس کے بعد سے اس پر قائم رہو, اور اللہ پاک کی عبادت میں خلل ڈال کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں خلل ڈال کر فساد مت مچاؤ. قرآن پاک میں لفظ فساد جو ہے نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے. بلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, اور فساد مت کرو زمین میں, زمین کے صحیح ہو جانے کے بعد, صحیح نظام قائم ہو جانے کے بعد, صحیح چیز آ جانے کے بعد اس میں فساد دنگا مت کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اللہ پاک کو پکارو ڈر سے بھی کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے, اور امید سے بھی کہ وہی ہمارا ماوا اور مل جائے, اور اسی سے اس کی امید رہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ پاک کی رحمت محسنوں سے قریب ہے. بہترین کام کرنے والوں سے, کام کو بہتر طریقے پر انجام دینے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. اس میں احسان پیدا کرنا, اور کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس میں اخلاص ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کے آداب پورے ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کا طریقہ صحیح ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا. ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن عمل صحیح علم کے بغیر ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. صحیح علم کے ساتھ میں ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. اسی لیے صفت احسان سب سے اخیر ہے. اب تعالیٰ قانون نے یہ فرمایا, اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی وحی نازل فرما دی, اپنا علم نازل فرما دیا, زمین کو صالح کر دیا گیا, زمین سے فساد کو دور کر دیا گیا, یہاں سے یہ علم دے دیا گیا, صحیح عقیدے. دین کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک صحیح عقیدے اور اس کے بعد اس کا صحیح علم, اور اس کے ساتھ اس کا عمل. علم اور عمل یہ دونوں ایک ساتھ جوڑے جاتے ہیں, اور یقین اور اعتقادات جن کو کہتے ہیں وہ ایک الگ سے جوڑے جاتے ہیں. صحیح اعتقاد اور صحیح یقین, صحیح ایمان اللہ کی ذات کی بات کے ساتھ, اور جتنی ایمانیات ہیں, جتنی ایمان والی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کی